जिस वक्त आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और कोटी की तहसील जो है सैनसा और मीरपुर की तहसील जो है चक सवारी, वहाँ पे शदीद कशीदगी जो है देखने में आ रही है। पुलिस और एहतजाजी मुजाहरीन में झड़पें जारी हैं और बहुत से अफराद जो हैं उनकी जख्मी होने की इतलात भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो रुकावटें खड़ी की गई थी, जो मुजफ्फराबाद की जानिब काफिले जा रहे थे, उनके आगे जो रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, जो दरख्त गिरा के, एक दरख्त काट के जो सड़कों के ऊपर रखे गए थे कि यहाँ से ये काफिला आगे ना जा सके, वो मुजाहिरीन ने अपनी मदद आप के तहत वो हटाना शुरू कर दी हैं। रुकावटें जो रोड जो बंद कर दी गई थी उनको खोल दिया गया है और काफिले जो हैं मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा हैं, आगे निकल चुके हैं। ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इसी के ऊपर कुछ तबसरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा हैं मोहम्मद ताहिर खोखर साहब, जो कि साबिक वजीर हैं आज़ाद कश्मीर के। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद खालिद गर्देजी साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। तो ताहिर खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद गर्देजी साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ताहिर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मूव करेंगे, बताइएगा कि जो ये सूरत हाल जारी है इस वक्त कश्मीर की, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कशीदा सूरत हाल है, आज हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं इन हालात को? देखें जी, ये हालात जो 2 दिन में पैदा हुए हैं, मैं नहीं समझता कि ये 2 दिन में इतने संगीन हालात जो हैं संगीनी की तरफ जा रहे हैं। इसकी इब्तदा मैं समझता हूँ कि 27 मार्च 2024 को KFC के वाक़या से हुई। मीर पर ऑलरेडी पुलिस स्टेट बनी हुई है। पिछले 6 हफ्ते के दौरान वहाँ उन वाक़यात के मुताबिक जो दहशत गर्दी वहाँ की दफात लगाकर बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया और फिर उसकी आड़ में पुलिस ने जितनी हो सकता था उन मीरपुर के शहरियों के साथ गैर इंसानी सलूक कह लें वो किया। तो मैं इस हवाले से ये बताता चलूँ कि उस वाक़े की आड़ में जिस तरह एक उलमा कराम को उस वाक़े में फंसा कर उनकी किरदार कशी की गई, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए। इस सिलसिले में मैं पिछले 6 हफ्तों के दौरान चीफ सेक्रेटरी, IG और वज़ीर आज़म से मैंने मिलने की कोशिश की 4-6 दफ़ा। जबकि IG और चीफ सेक्रेटरी से मैं मिला, उनको हालात से आगाह किया कि ये हालात ख़राब हो रहे हैं और यहाँ जो इंतज़ामिया है वो पुलिस स्टेट बना चुकी है ज़िला मीरपुर के अंदर, और वही नक्शा आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर सामने आ रहा है। अब पूरा आज़ाद कश्मीर जो है इस वक्त पुलिस स्टेट बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये जो हालात ख़राब किए गए हैं इसमें उनके अपने इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के, वो भी उसी तरह शामिल हैं जिस तरह वज़ीर आज़म इन हालात से अपने आप को बरी और जुमा नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी हैं, वजारतें लेके बैठे हुए हैं और वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मैं नहीं समझता कि ये हालात इस तरह इतनी जल्दी अब ठीक होने वाले हैं। इसके लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितनी जल्दी हो सके इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो और MQM के पार्लिमानी लीडर के साथ मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। और ये इंटरनेशनली आप देखें, KFC के वाक़े में कहा गया कि जी देखें हमारी बदनामी हुई है पूरी दुनिया में कि एक छोटा सा वाक़या हुआ था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वहाँ डैमेज किया गया और उसके बाद फिर जो कुछ उसकी आड़ में आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया ने और खुसूसन मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ खेल खेला, वो मैं समझता हूँ कि अनवार उल हक साहब को ज़ेब नहीं देता कि जिस तरह के वो इश्यूज जो है वो रेज करके और फिर इंतज़ामिया की वो पुष्टपनाही कर रहे हैं। जिस तरह मीरपुर के अंदर उन्होंने पुष्टपनाही की, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता कि दफ़ा 144 के बजाय लोगों को आज़ादी के साथ मुजाहरे करने दिए जाते, अपने मुतालबात के लिए उनको जमहूरी तरीके से रोड पे आना चाहिए था। और हुकूमत जो है वो आप देख लें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार ऐसे मौके आए कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत जो है आज़ाद कश्मीर ये मफलूज हो चुकी है और इसके सारे इख्तियारात जो हैं वो ख़ास लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों को
कश्मीरियों से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ठीक हो गया। इस वक्त जो मुजफ्फराबाद से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं, वो आपको लाइव दिखाते हैं, आइए आप भी देखिए। जी आप देख रहे हैं कि इस वक्त तत्तापानी के ये लाइव मनाजिर हैं, गाड़ी को जलाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये कशीदगी किस कदर बढ़ चुकी है। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं, महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें आप ये देख रहे हैं लाइव मनाजिर के गाड़ी को जलाया जा रहा है। और ये आप ये देख रहे हैं मनाजिर बिल्कुल लाइव हैं, पुलिस और आवाम भी आमने सामने हैं। और दूसरी जानिब तत्तापानी के लाइव मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ी को आग लगाकर जला दिया गया है। और ये लाइव मनाजिर मुजफ्फराबाद के भी आप देख रहे हैं कि पुलिस और आवाम एक दूसरे के आमने सामने हैं, पथराव किया जा रहा है। और पुलिस की जानिब से भी और साथ ही साथ आवाम की जानिब से जो मुजाहिरीन हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, उनकी जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है। जितने भी एहतजाजी मुजाहिरीन हैं और पुलिस हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि पुरअमन रहें। और ये एहतजाज जो है मुजाहिरीन का आइनी हक है, उनको एहतजाज करने दिया जाए, वो एहतजाज करें लेकिन पुरअमन होकर किसी चीज़ की तोड़ फोड़ ना करें, कोई जलाओ गिराव ना करें। सरकारी जो अमलाक हैं उनकी तोड़ फोड़ बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि ये जो सरकारी अमलाक हैं, ये जो इमारत हैं जो वो भी हमारी ही हैं, हम सब की हैं, इसलिए इनकी तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। पुरअमन होकर एहतजाज करना चाहिए पुलिस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी, उनको भी ये अपील की जाती है। अपील करेंगे हमारे इस चैनल की जानिब से कि ये पुरअमन मुजाहिरीन हैं उनको एहतजाज करने दिया जाए। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे। सैयद खालिद गर्देजी साहब, आपकी तरफ मूव करेंगे, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने भी देखा, लाइव मनाजिर देखे, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, पुलिस और आवाम आमने सामने हैं, क्या कहेंगे, आपका तजिया क्या कहता है? मैं काफ़ी अर्सा से कन्फ्लिक्ट जोन को हम कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद में रह के। आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जिसको तशवीशनाक ही नहीं बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर कन्फ्लिक्ट जोन बना दिया गया है। सामने आमने कौन है? हुकूमत है, हुकूमत की मशीनरी है और लोग हैं। लोगों का क्या मामला है? लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ये जो मुतालबात हैं जो आपने माने हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें। और इस तहरीक का जो गढ़ है वो पुंछ है, और पुंछ से अभी लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया मुजफ्फराबाद की तरफ। अच्छा, रोकना क्यों चाह रही है गवर्नमेंट इन सबको? लोगों का एहतजाज करने दो या उनकी बात मान लें। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात के ऊपर कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सारी क़यादत जो है ना वो लाइक मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, और एक तरीके इंसाफ का धड़ा जिसको वो कहते हैं कि ये बागी हैं, वो हुकूमत में है। यानी सारे लोग हुकूमत में हैं और कोई इस बात को कंसिडर ही नहीं कर रहा और इसके ऊपर बैठ के बातचीत करने को तैयार नहीं है। ओके, आप सियासी क़यादत, वज़ीर आज़म साहब को जो उनकी ज़रा सुई अटकी हुई है इस वक्त, अगर तो उनको इस वक्त रिहेबिलिटेट करें, उनकी थेरेपी करें और उनको इस सिचुएशन से निकालें। और उनको ये बताएं, इवन वज़ीर आज़म साहब अगर खुद ऑन सीरियस नोट कि अगर वो चाहते हैं कि पुरअमन हो और लोगों की बातचीत सुनी जाए, लोगों को रिस्पांस किया जाए, तो अपनी कैबिनेट के साथ बैठें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या जो है ना वो एतमाद में लें और फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मामले को कूल किया जाए, इस आग को भड़कने ना दिया जाए। क्योंकि लोगों का ये मामला है कि लोग तंग हैं बेरोज़गारी से, लोग तंग हैं वहाँ पे जो महंगाई है उससे, महंगाई से तंग है, तो वो लोग क्या करेंगे बिलाखर?
ٹھیک ہو تو گیا. آپ کو ہی ایڈریس کرنا ہے ان ساری ٹھیک ہے, آپ کو ہی ایڈریس کر رہے ہیں ساری جو سچویشن ہے. طاہر کھوکھر صاحب آپ کی طرف موو کریں گے. پاکستان میں تو آپ کی حکومت بھی ہے, آپ بھی حکومت کے اتحادی بھی ہیں, تو وہاں پہ آپ یہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے اپنی حکومت کو کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے, پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کر وہاں پہ معاملات کیوں نہیں سدھارے جاتے؟ کیونکہ وہاں پہ حکومت جو ہیں انوار الحق صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ بھی اپنی ضد اور انا کے اوپر کھڑے ہیں, وہ بھی ہل نہیں رہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کا کل سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایشو بنے گا. تو میں نے اپنی قیادت سے رابطہ کیا ہوا ہے, تو وہ ایم این ایز حضرات چانس ہے کہ منڈے کو وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے, بلکہ وہ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال جو بھی ہے, تو انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ اتحادی حکومت سے بات کریں اور آزاد کشمیر کے ایشو کو اس طرح کا ایشو بنا کر دنیا میں بدنام نہ کریں. رہی بات باقی آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ منڈے کے دن 3 بجے کشمیری جو راول پنڈی اور اسلام آباد میں مقیم ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ نیشنل پریس کلب کے باہر 3 بجے جمع ہوں. یہاں سے ہم مارچ کر کے پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے اور وہاں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس حوالے سے کہ جتنے بھی مہاجرین مقیم پاکستان جو ہیں اسلام آباد میں, پنڈی میں, اور جو کشمیری آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں راشد پذیر ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ وہ منڈے کو 3 بجے آئیں. ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہاں احتجاج کریں گے اور حکام بالا کو باور کروائیں گے کہ حالات کتنے سنگین ہیں. حکام بالا کو باور کروائیں گے کہ حالات کتنے سنگین ہیں. گردیزی صاحب آپ کی طرف موو کریں گے. یہ حالات آپ نے دیکھے, توڑ پھوڑ آپ نے دیکھی, ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک گاڑی کو بھی جلایا جا رہا تھا, پولیس اور عوام بھی جو ہے یعنی کہ اسٹیٹ اور عوام آمنے سامنے ہیں, پتھراؤ کیا جا رہا ہے. تو یہ حالات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے 1 سال ہو گیا ہے اس کو, اس 1 سال میں جو حکومت نے کام کیے ہیں اس کا نتیجہ ہے یہ ریفرینڈم ہے. اب جب پولیس ان کے اوپر مظفر آباد میں کل کا واقعہ ہے کہ پولیس نے, انتظامیہ نے غفلت کا مظاہرہ کیا, اختلاط کا ناجائز استعمال کیا, جس کے نتیجے میں وہاں پہ پتھراؤ اور شیلنگ کا جو سین بنا ہے, لوگ بھی زخمی ہیں, ابھی بھی وہاں پہ میدان گرم ہے, وہ تو دارالحکومت ہے. اسی طرح باقی علاقوں میں بھی پولیس اور لوگوں کے درمیان, اچھا پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, لوگ کسی آفیسر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, حالانکہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور شہروں اور قصبوں, گاؤں کے اندر رہنے والے اور برادریوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, ایک دوسرے کا مان رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس وقت لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیز اگر ان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے تو وہ حکومت کر رہی ہے, اور غصب ہے تو وہ حکومت ہے, جبکہ حکومت بھی ظاہر ہمارے لوگوں کی ہے, اپنے لوگوں کی ہے. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا, یا وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد ہے, یہ کوئی ایسی قوت ہے جو وزیر اعظم کو اس معاملے میں کھڑا کیے رکھے ہوئے ہے. جبکہ وزیر اعظم جو پولیٹیکل کہتے ہیں خود کو, تو میں پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, جرنلسٹ بھی ہوں, وہ اور بھی ان کے جو ہے نا وہ شعبے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے پیچھے بھی کوئی اور طاقت ہے؟ obviously اگر یہ وزیر اعظم صاحب بیہیو نہیں کر رہے لوگوں کے ساتھ تو وہ لوگوں میں سے تو نہیں ہوئے. اگر لوگوں میں سے ہوئے تو لوگوں میں جائیں نا, وہ پونچھ میں جائیں, وہ مظفر آباد میں لوگوں سے بات کریں, وہ میرپور میں لوگوں سے بات کریں, لیکن وہ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. دوسرے دن وہ غائب ہیں. پولیس کو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو پولیس کے سامنے لے آ کے رکھا ہوا ہے, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ آگ بھڑک رہی ہے, اور اس کو بھڑکنے سے روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو بھی یہ چاہیے اس سارے ماحول میں کہ وہ پرامن رہیں, اور یہ جو جلاؤ گراؤ والا سین ہے اس کو کریٹ نہ کریں. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, آپ اپنا احتجاج کریں, کہیں سے کوئی روکتا ہے تو اوکے آپ رک جائیں, لیکن اگر آپ واپس سکھانا جنگی والی سچویشن بنائیں گے تو یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا دیکھیں جی, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسکول بھی بند ہیں, کالجز بھی بند ہیں, عدالتیں بھی جو ہیں احتجاج کر کے بیٹھی ہیں, تو وکلا جو ہیں بار کونسل کی اپیل پر آج بھی وکلا نے عدالتوں میں وکلا بھی پیش نہیں ہوئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے طاہر صاحب؟ دیکھیں, یہ تو آج دوسرا دن ہے. میرا اطلاعات یہی ہے میری کہ کل بھی وکلا نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا, آج بھی وہ جاری ہے, اور اگر یہ سلسلہ بڑھا تو منڈے کو بھی میرا خیال ہے عدالتوں کا بائیکاٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو آزاد کشمیر کی ہے اس نے بلنڈر کیا ہوا ہے, کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں کی, اور اس کی ابتدا انہوں نے کے ایف سی کے واقعے سے شروع کی, اور اتنی نائل انتظامیہ جو انہوں نے ڈسٹرکٹ میرپور کو دی,
اسی طرح کے لوگ دیگر اضلاع میں بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر KFC کے حقائق سامنے آ جاتے, جو قصوروار لوگ ہیں واقعہ وہ پکڑے جاتے, ان کو جو ہے سزا ہوتی. اب بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے خانہ پوری کرنا اور پھر علماء کو ملوث کرنا, اور پھر ایسے حالات ہیں میرپور میں کہ وہاں مساجد کے اور پراپرٹی کے جھگڑے تھے جن کو ایشو بنا کر DC نے ان لوگوں کو انوالو کیا اس KFC کے معاملے میں, اور دہشت گردی کے مقدمات علماء پر بنائے گئے, حالانکہ وہ نہ اس پروگرام میں شامل تھے, نہ اس مظاہرے میں تھے, نہ انہوں نے جلوس نکالا. تو یہی صورتحال اب سارے آزاد کشمیر میں ہے, جہاں بھی آپ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے پچھلے 1-2 دن سے, ان میں بے شمار بے گناہ لوگ بھی ہیں. تو قصوروار بھی ہوں گے لازمی جن حالات میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ہے, اور وہ IG اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ نئے ہیں آزاد کشمیر میں, ان کو آزاد کشمیر کی صورتحال کا اتنا ادراک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناسمجھی کی بنا پر بھی یہ حالات زیادہ سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. گردیزی صاحب آپ کی طرف موو کریں گے. تصادم جو ہے وہ کافی حد تک پھیل چکا ہے, کافی جو ہے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اسلام گڑھ سے ہمیں کوئی خبر پہنچی ہے کہ سب انسپکٹر ہیں عدنان فاروق قریشی صاحب, وہ تصادم کے نتیجے میں شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو یہ معاملات کہاں تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ نے جو ڈائریکشن دی ہوئی ہے پولیس کو کہ لوگوں کو موو کرنے سے روکنا ہے, اس کے نتیجے میں یہ زیادہ تصادم ہو رہے ہیں. لوگوں کو موو کرنے دیں, وہ کیا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ احتجاج کر رہے ہیں, حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ شاید پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں اس حکومت کی ڈولی بھی اٹھی ہے اور اس حکومت کا جنازہ بھی پڑھا گیا ہے. یہ عجیب و غریب صورتحال جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور سب سے جو ہے نا تشویشناک بات جو صورتحال ہے وہ یہ جی, ایک اہم خبر ہے, بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ابھی سب انسپکٹر کی جو خبر دے رہے تھے عدنان فاروق قریشی صاحب, وہ شدید زخمی حالت میں تھے, اور اس وقت جو خبر آ رہی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. اسلام گڑھ میں تصادم کے دوران سب انسپکٹر عدنان فاروق قریشی جو ہیں شدید زخمی ہونے کے بعد وہ ابھی شہادت کی ان کی خبر موصول ہو رہی ہے. افسوسناک خبر ہے, اسلام گڑھ میں تصادم کے دوران سب انسپکٹر عدنان فاروق قریشی جو ہیں شدید زخمی ہونے کے بعد ابھی ان کی خبر جو آئی ہے, تشویشناک حالت کے بعد اب ان کی شہادت کی خبر آ رہی ہے. آزاد کشمیر بھر میں احتجاج جاری ہیں, اور احتجاج کے نتیجے میں پولیس اور عوام جو ہے آمنے سامنے ہیں. جو اسلام گڑھ سے خبر آئی ہے, تازہ ترین صورتحال, سب انسپکٹر ہیں عدنان فاروق قریشی, ان کی شہادت کی خبر آئی ہے. افسوسناک, انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ عدنان فاروق قریشی جو ہیں اسلام گڑھ سے سب انسپکٹر ہیں, وہ تصادم کے نتیجے میں وہ شہید ہو چکے ہیں. عدنان فاروق قریشی جو ہیں وہ اس وقت اسلام گڑھ سے وہ سب انسپکٹر تھے, وہ تصادم کے نتیجے میں وہ ان کو زخمی ہوئے تھے. شدید زخمی ہونے کے بعد اب ان کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ اسلام گڑھ میں تصادم کے نتیجے میں سب انسپکٹر عدنان فاروق قریشی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ تازہ ترین صورتحال جو ہے آپ کو ہم نے لائیو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, ہماری اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. سب انسپکٹر ہیں عدنان فاروق قریشی جو ہیں وہ اسلام گڑھ سے ان کی خبر آ رہی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. تصادم کے نتیجے میں زخمی ہوئے تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں. انتہائی افسوسناک خبر ہے. اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں عدنان فاروق قریشی کی جو تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں. سب انسپکٹر تھے اسلام گڑھ میں, اور وہاں سے جو وہاں پہ احتجاج جاری ہیں, مظاہرین اور پولیس کے درمیان جو جھڑپیں جاری تھی اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے تھے, اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ جو سینئر صحافی بھی موجود ہیں اور MQM کے سینئر رہنما بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے جی؟ افسوسناک خبر ہے, انتہائی افسوسناک. اور ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک ایسا کچھ نہ ہو جو سب کے لیے پینک ہو. پہلے ڈڈیال سے خبر آئی ہے, بچی کے اوپر پرسوں کی بات ہے کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی, لوگوں نے کنفرم کیا اس کو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا, وہ ڈڈیال سے جو خبر تھی وہ سنا تھا پہلے تھی خبر تھی کہ وہ شاید وہ نہیں تھی کوئی شادی جو ہے نا وہ ہوئی وہاں پہ 22 بچیاں وہ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ 22 بچیوں کو. اچھا, کچھ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اور اس کو کنٹرول کیے بغیر جو ہے نا اسٹیٹ افیئرس کا, ڈیپ اسٹیٹ افیئرس کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. کوشچن یہ ہے بالکل ان حالات میں جب آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے, تو وہ کس لیے کس مزید چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ مزید تصادم ہوں,
وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے نا وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے یا کیا معاملہ ہے؟ اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے جو گورنمنٹ میں شامل ہیں وہ لوگ بھی وزیر اعظم کی طرف سے کسی قسم کا وہ جو ہے نا ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، کوئی اس میں آ نہیں رہا اس ساری گفتگو میں. تو وزیر اعظم کو دیکھ لینا چاہیے کہ ابھی جو سچویشن ہے اس پہ آگ کیسے بالکل جی دیکھ لینا چاہیے. اور ہمارے ساتھ جو طاہر کھوکھر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو افسوسناک واقعہ ہے؟ اور کچھ دن پہلے کل کچھ خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ جو شل برسائے جا رہے ہیں وہ ایکسپائر تھے، کچھ اس طرح کی خبریں تھیں. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اس صورتحال میں انتہائی افسوسناک خبر ہے جی اس میں، اور یہ ڈسٹرکٹ میرپور میں ہوا ہے. حالانکہ میرپور شہر کی صورتحال جو ہے وہ رات سے انتظامیہ جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی ہڑتال نہیں ہے، کاروبار کھلا ہوا ہے، حالات بہت بہتر ہیں. یہ رات سے انتظامیہ جو ہے وہ اپنے میں کہنا نہیں چاہ رہا پریس ریلیز جاری کی ہے. جی جی پریس ریلیز کے علاوہ دیکھیں اب جو تنظیمیں ہیں وہاں ان میں گروپنگ اتنی پیدا کی ہوئی ہے انتظامیہ نے کہ وہاں کوئی نمائندہ گروپ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں اس طرح کا جوش و خروش تحریک میں ڈسٹرکٹ میرپور میں نہیں آیا. لیکن آپ دیکھ لیں ابھی چکسواری کے کیا حالات ہیں، اسلام گڑھ کے کیا حالات ہیں، ڈڈیال کے کیا ہیں، یہ بھی میرپور کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ حکومت ہے آزاد کشمیر میں نہ اپوزیشن ہے. دیکھیں سارے حکومت میں ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہی. جو اپوزیشن ہے یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ میں مثال دیتا ہوں کہ کے ایف سی کے واقعے پہ، کے ایف سی کا واقعہ ہوا اور جس کا مالک کے ایف سی کا جو مالک تھا اس کا تعلق نون لیگ سے تھا. اچھا. اور شہر میں جو کمیٹی بنائی گئی وزیر اعظم نے، اس میں ایم ایل اے یاسر سلطان صاحب تھے. یعنی اپوزیشن بھی موجود تھی، حکومت بھی موجود تھی، لیکن آج تک کے ایف سی کے واقعے کے حوالے سے جو حکومتی کمیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی کہ کس کی غلطت، کس کی لاپرواہی سے یہ واقعہ پیش آیا. اور اسی طرح آج جو صورتحال ہے وہ آزاد کشمیر پورے کے اندر نہ ایم ایل ایز روڈ پہ ہیں، نہ اپوزیشن روڈ پہ ہے، نہ وزیر روڈ پہ ہیں، صرف عوام ہے. اور عوام کے ساتھ بھی کوئی قیادت نہیں ہے، عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں سارے. آپ دیکھ لیں کہ اس پوری صورتحال میں اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس میں کسی ایک ضلع میں، کسی ایک حلقے میں کوئی ایم ایل اے، کوئی سابق وزیر، سابق ایم ایل اے، حکومتی عہدیدار اس میں شامل نہیں ہے. میں پہلا سابق وزیر ہوں جس نے بھرپور حمایت کی اور اس کا حصہ بننے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں ان کے پاس، ان کے مظاہرین کے ساتھ؟ انشاءاللہ منڈے کو یہ مظاہرہ یہاں اسلام آباد میں ارینج کروا رہے ہیں، وہ میں کر رہا ہوں، اور ہم انشاءاللہ اپنا پیغام یہاں پہنچائیں گے. اور اس کے بعد جو بھی صورتحال پیدا ہوئی آزاد کشمیر میں جانے کی یا ریلی لے کے وہاں جانے کی، تو وہ اس پر جو بھی مظفر آباد میں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ لبیک کہیں گے. میں بحیثیت کارکن انشاءاللہ اس پورے واقعہ کے ساتھ جو نتھی ہیں، اور ان میں جو بھی کوشش ہوگی کہ اس کا ایک اچھے انداز میں اس کا اینڈ ہو، نہ کہ جس طرح بھی خبر آئی ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہادت پا چکا ہے. اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، اور یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی، لیکن افسوسناک صورتحال. حکومت نے ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی جو مجھے بہت ہی اس کے اوپر تشویش ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ لوگوں کا ہے، لیڈر لیس موومنٹ ہے. 30 لوگوں کی ایک کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ان کا کلیئر جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. اس کے اوپر حکومت نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی غدار رہ رہے ہیں، کسی نے ان کو فنڈنگ کی ہے، کوئی اسرائیل کا کہہ رہا ہے، کوئی انڈیا کا کہہ رہا ہے. بھائی لوگوں کی بات ہے، لوگوں میں آپ رہتے ہیں، اور آپ کو یہ اگر معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی نے فنڈنگ کی ہے، یہاں پہ کسی نے اپنا کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے، تو پھر آپ کہاں پہ حکومت کر رہے ہیں؟ بھائی 4000 مربع میل ٹوٹل علاقہ ہے، اور اس کے اندر اگر یہ سچویشن ہے
تو اس کے اوپر آپ یہ نیریٹو بنائیں گے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے مومنٹ کو ہی غلط قرار دے دیں گے، بالکل، بجائے اس کے کہ ان کے چارٹر ڈیمانڈ جو آپ تسلیم کر چکے ہیں، گورنمنٹ تسلیم کر چکی ہے، ان پہ عمل درآمد ہونا باقی ہے، تو وہ عمل درآمد آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے. کچھ مزید خبر بھی جو سامنے آ رہی ہے، آزاد کشمیر کے عوام کا انوار سرکار کے خلاف ریفرنڈم جو ہے ریاست بھر کی طرح آج دوسرے روز بھی ضلع پونچھ میں بھی جاری ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راولہ کوٹ سے محمد خورشید بیگ ہیں. خورشید بیگ، اس وقت راولہ کوٹ میں وہاں پہ کیا تفصیلات ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور عوام کا کیا ری ایکشن ہے، پولیس کا کیا ری ایکشن ہے، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، آزاد کشمیر بھر کی طرح ضلع پونچھ میں بھی آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر ہیں. دوسرے روز بھی پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے. ضلع پونچھ بھر میں نظام زندگی محفوظ ہو کر رہ چکا ہے. عدالتوں، تعلیمی اداروں سمیت تمام نجی تجارتی مراکز بھی بند ہیں اور ٹرانسپورٹ سروس بھی بالکل معطل ہے. سڑکوں پر کہیں اکا دکا موٹر سائیکل اور پرائیویٹ گاڑی نظر آتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ماحول انتہائی خوشگوار نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو دوسرے ضلعوں سے پولیس بلائی گئی تھی وہ صرف ڈسٹرکٹ کمپلیکس تک محدود ہے. اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے تو کل میرپور ڈویژن سے پہنچنے والے قافلے کا پتپاک استقبال کریں گے اور یہاں سے ایک بڑا قافلہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ میں شریک ہوگا. یہاں پہ جو ہوٹل والے ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پہ آنے والے مہمانوں کو فری کھانا دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. اور شہریوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون ان پہ اعتماد کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کا اعلان کر رکھا ہے. دوسری طرف ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ مارچ میں شریک ہونے کا اعلان کر رکھا ہے. جی بہت شکریہ محمد خورشید بیگ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے راولہ کوٹ پونچھ سے. سر آپ نے جانی تفصیلات، آپ نے دیکھی جو بھی تفصیلات تھی، طاہر کھوکر صاحب آپ نے، گردیزی صاحب آپ نے بھی دیکھی. تو دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت جو ہے اگر ایسے ہی رہا تو عام آدمی جو ہے جو پس رہا ہے پہلے ہی، وہ اگر یہ دکانیں بند ہونے سے، شٹر ڈاؤن سے اور پہیا جام سے بہت زیادہ مشکلات میں گر جائے گا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت انٹروین کرنا چاہیے مقتدر حلقوں کو اور فوری طور پر، اور حکومت پاکستان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے، حساس ایریا ہے، جہاں کی چھوٹی سی خبر بھی، ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں یہ پروٹیسٹ جو ہے نا وہاں پہ چل پڑا ہے. لوگ چونکہ ان کے رشتے دار یہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ تحریک پہ ہیں. اب وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا اگر باہر، تو وہ یہاں پہ اپنے بچوں کو، اپنے کزنس کو، اپنے چچے ماموں کو اس کیفیت میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس بات کو لائٹ نہ لیا جائے، اس کو فوری طور پر اس کو ختم کرنے کی بات کی جائے. اور ختم کرنا کیا ہے، وہی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ رسپانس کرتی ہے، گورنمنٹ لوگوں کو مارتی نہیں ہے، وہ مارنے کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ ان کو جو تسلیم کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں. بیٹھ کے ان کو بتائیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ جو بجلی کا بل ہے یہ مطالبہ ہی غلط ہے، یہ پانی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ غلط ہے، آٹے کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ غلط ہے. میں نے خود کل ایک کوشچن جو ہے نا وہ پرائم منسٹر جے کے لیے چھوڑا، خوراک کے لیے اور پلس اس کے لیے جو ہمارے ہاں پانی کا ایشو ہے یا بجلی کا ایشو ہے. تو وزیر اعظم اس کا جواب دے دیں، گورنمنٹ اس کا جواب دے دے، جو دے کسی پلیٹ فارم پہ، جس پہ بی بی سی کو دینا چاہتے ہیں بی بی سی کو دیں، ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں بھیج دیں. کرتے ہیں سوال حکومت تک، وہاں تک پہنچ جائے گا سوال جو بھی ہے آپ کریں، ہو سکتے ہیں یہاں سے کوئی سن لیں. وہ جی وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ 20 ارب روپے ہم سبسڈی دے رہے ہیں آٹے کے اوپر. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم خود گورنمنٹ میں پریس سیکرٹری کے طور پر میں نے ورکنگ کی اور میں نے یہ دیکھا وہاں خوراک کے میں کہ 9 ارب روپے سبسڈی مانگ رہے تھے پچھلے سال کہ یہ ہمارے پاسکو کو ہم نے دینا ہے. ابھی یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 ارب روپے سبسڈی ہم دے رہے ہیں، اور 20 ارب روپے اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ہم تک نہیں پہنچ رہی. اس کے لیے آپ یہ کر لیں، ایک ہم نے اپنی گورنمنٹ کے دور میں ایک فارمولا بنایا تھا، کمیٹی بنا لیں. نہیں، اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ سبسڈی کریں. آپ کہتے ہیں کہ 20 ارب روپے دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ تقسیم کر لیں ان لوگوں کو جو مستحق ہیں، جن کو یہ آٹا چاہیے سرکاری، ان کو آپ ان کی وہ کر لیں 10 اضلاع ہیں آپ کے 3 دن میں یہ کام ہو جائے گا.
बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में आपके पास बेसिक डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन आप उसका लोगों आपको को लगता direct है पैसा कि दें। अगर सब्सिडाइज आटा ऐसे दिया जाए तो वो हकदार तक पहुंच सकता है? इस तरह कोई फार्मूला है इस तरह जी, का कोई? क्यों नहीं, आप बड़ी आसानी के साथ लोगों का तयन कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि ताहिर खोखर साहब ने कभी जो है ना सरकारी आटा लिया। मैं भी एक मतवस्त घराना से हूँ, हमने कभी सुना ही नहीं कि ये कोई सरकारी आटा भी होता है। ये तो अब पता चल रहा है कि ये सारे काम भी होते हैं। बीच में तो आपने देखा होगा इसी होगा मामलात में जो मतलब फॉर एग्जांपल ट्रक के ऊपर लेके जाया जाता है या कोई बड़ी गाड़ियों के ऊपर लेके जाया जाता है तो वहाँ पे करप्शन तो काफी ज्यादा देखने में आती है। कोई वहाँ से तो सवाल है जो कि भाई साहब मतलब आप आटा कह रहे हैं दूसरी कि थैली में सबसे- मुंतकिल करके उसको दूसरे रेट पे बेचा जाता है। देखिए वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने आटा माफिया का खात्मा कर दिया। उन्होंने कोई मिल मालक पकड़ा, उन्होंने कोई सप्लायर पकड़ा है जो डिपो चलाते हैं या आटा आगे तफसील करते हैं, उन्होंने कोई ऑफिसर पकड़ा है? नहीं पकड़ा। 20 अरब रुपए भी सब्सिडी भी दे रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रहे, लोग चीख रहे हैं। तो फिर क्या आटा माफिया का खात्मा तो हुआ? सब्सिडी दे रहे हैं वो आटा जाता कहाँ पे है? सॉरी, सवाल ये ना आटा जाता कहाँ पे जो सब्सिडी दे रहे हैं? तो वही पूछना है कि भाई साहब जो आप सब्सिडी दे रहे हैं वो कहाँ है, किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? भाई? वो आटा कहाँ पे है? अगर आप कहते हैं कि जी हमने माफिया का खात्मा कर दिया, माफिया इस पे काबज था, माफिया भी तो खत्म है, आटा भी माफिया जा रहा है, कहाँ खत्म? सब्सिडी भी जा रही है, तो फिर कहाँ पे वो जाके सब्सिडी दे रहा हटा है? दिया, जो सब डायरेक्ट सब्सिडी के ऊपर काम कर रहे थे सब्सिडी, उनको हटा के कि वो जो है ना उनका काम रोक दिया। तो वो तो बाजार है कि हमें यूँ लगता है कि माफिया के कहने पे किया है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो हमें बता दें भाई साहब कि आपने माफिया को ख़त्म करने के लिए ये इकदाम किए हैं। लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप गवर्नमेंट कहती है कि 80% जो बिजली है वो चोरी होती है। तो भाई 80% बिजली चोरी होता है, चोर पकड़ा है आपने, तयन किया आपने, कमेटियां बना लें, कुछ ना कुछ करें तो सही ना। जी वो कोई बिजली चोर पकड़ा है या सप्लाई वो जो चोरी करा रहा है उसको किसी को पकड़ा है? नहीं पकड़ा। अच्छा, दूसरी बात सिर्फ इत्तला दे रहे हैं आपको गवर्नमेंट बिजली ले रही है हुकूमत पाकिस्तान से 2.59 $2.59 में, आगे वो दे रही है अपना टैरिफ लगा कर लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो आप बिजली ले रहे हैं जितने पैसों में, तो हमें पैदावारी लागत के ऊपर दे दें, उसमें गवर्नमेंट का क्या नुकसान है? गवर्नमेंट ने ये तजारत बनाई है बिजली से, ये जो गवर्नमेंट में रह चुके हैं इन्हें इस बात का आइडिया है कि गवर्नमेंट इस पर से लोगों से पैसे लेके कमाती है। तो लोग कहते हैं कि भाई साहब आप जो हमसे बिजली का बिल ले रहे हैं तो वो बता दें कि ये कौन कौन सा जो है ना वो मद है, और क्या आपने इस मद से जो टैरिफ आपने इधर आपने चिस्पां किया है तो ये क्या हुकूमत पाकिस्तान को आप दे रहे हैं? तो ठीक है, वो तो नहीं दे रहे। इधर तो 105 अरब रुपए का आप डिफॉल्टर हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है उसको ठीक करने के बजाय लोगों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ताहिर खोखर साहब, आप MQM से सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, और खालिद गर्देजी साहब सीनियर सहाफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का। ये प्रोग्राम था, आपने देखा कि जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त जो बनी हुई है, कशीदगी बनी हुई है, पुलिस और आवाम जो हैं एहतजाजी मुजाहिरीन आमने सामने हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी होने के इत्तलात। अभी जो है एक आपने ख़बर भी सुनी, जो सब इंस्पेक्टर थे इस्लामपुर से, इस्लामगढ़ से, वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर शहीद भी हुए हैं। तो हालात जो है काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं। तो हमारी एहतजाजी मुजाहिरीन से और वहाँ पे हुकूमत से ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें और मुतालबात जो हैं वो उनको देखा जाए। अगर मुतालबात मानने वाले हैं तो उनको माने, और इनको जो जितने भी एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनको रोका जाए ताकि मामलात आगे ख़राब ना हो। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उसके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।